وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ عزیز بھائیو، آج عید الاضحیٰ ہم نے ادا کی اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جانور ذبح کریں گے۔ تو یہ جانور مال اور جان کی قربانی ہم کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن شیطان اس رضا کو کنورٹ کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ قربانی کا جو اجر ہے اس سے مسلمان محروم ہو جائے۔ وہ کیا کیا حربہ استعمال کرتا ہے؟ پہلا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری کی نظر کر دیتا ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ جی میں نے اتنا بڑا جانور لیا، اتنے زیادہ جانور لیے، لوگ واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے۔ اگر نیت یہ آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو قربانی کا کوئی اجر نہیں ہے۔ دوسرا وسوسہ، جی قربانی کا اس دفعہ ذہن تو نہیں تھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ہر سال قربانی کرتا، اب کیوں نہیں کی؟ لوگوں کے ڈر سے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہی نہیں ہے۔ قربانی تو اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اور اس طرح کے اشکالات پیدا کرتا ہے کہ بندہ قربانی کے اجر سے محروم ہو جائے۔ اللہ اصل میں یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پر اگر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، بکرے چھترے کے گلے پر چھری چلاتا ہے، تو کل کو یہ میرے دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے؟ اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے؟ میرے دین کے لیے اس کو اگر اللہ کے راستے میں گلا کٹانا پڑے تو کیا کٹا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تھی، بڑھاپے میں مانگی تھی، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ یہ چیک کرنا تھا کہ میرے ابراہیم کو بیٹے سے محبت کتنی ہے، مجھ سے محبت کتنی ہے، چیک کرنا تھا۔ اللہ ہمیں بھی چیک کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اگر تو ہم اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، قربانی بھی قبول تو جنت بھی پکی۔ اگر اس مختصر زندگی کے دورانیے میں ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو کہیں معاملہ کہیں اور نہ چلا جائے۔ تو قربانی کا مقصد اللہ کا ڈر، تقوی، اللہ کی بات ماننا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ قربانی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے۔ ہم بھی قربانی کرتے ہوئے یہ کہیں اللہ ہم بھی تیرے سپرد کرتے ہیں اپنا آپ۔ دوسرا میرے بھائیوں، یہ قربانی ہمدردی کا درس بھی دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کے 100 اونٹ آپ ذبح کیا کرتے تھے، مساکین کے اندر تقسیم کیا کرتے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ مساکین وہ نہیں ہیں جو آپ کے دروازے پر مانگنے آتے ہیں، مساکین مانگنے نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ سوال نہیں کرتے، وہ آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے۔ اور جس نے قربانی آج نہیں کرنی وہ مساکین میں ہوگا، جو آج قربانی نہیں کرے گا وہ مساکین میں سے ہوگا۔ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کے گھر کے اندر گوشت پہنچانا ہے اور بہتر سے بہتر پہنچانا ہے، گھر کے افراد کو سامنے رکھ کے پہنچانا ہے۔ گھر کے افراد 10 ہیں، میں نے 1 کلو گوشت پہنچا دیا۔ مساکین کو، اور اللہ نے جو لوگ بیان کیے ان میں جو سب سے مظلوم طبقہ ہوتا ہے وہ مساکین ہوتا ہے، وہ کہ مانگتے بھی نہیں، سفید پیشی کا بھرم ہوتا ہے، دروازے پہ جاتے بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ تو آپ کے دروازے پہ آ کے مانگ لیں گے لیکن مساکین نہیں مانگیں گے۔ مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زندگی گزار سکے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ 2 مساکین تھے جن کی کشتی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام نے سوراخ کر خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساکین کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آسانی سے زندگی گزار سکے۔ تو ان مساکین کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کو یاد رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور وہ خود سیر ہو کر کھا کے سویا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا بھی تیرا ہمسایہ کیوں بھوکا سویا تھا؟ اس وجہ سے بعض لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں۔ عزیز بھائیوں، اس قربانی کے موقع پر غرباء مساکین کو ہم نے انشاءاللہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی گئی قربانیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور دوسرا، رضا اللہ کی ذہن میں رکھنی ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، برباد کر دیا نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت اچھی، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی جانے والی قربانیاں قبول فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں اور آخری بات، آپ سب کو علم ہے ہمارا جامعہ عبداللہ بن مبارک اس وقت آپ کے یاد دہانی کے لیے 500 سے اوپر طلبہ طالبات ہیں، یعنی 300 کے لگ بھگ لڑکے ہیں جن کا کھانا وہاں پہ پکتا ہے، 200 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، اور یہ 5-6 اضلاع جو قریب کے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسہ آپ کی جماعت کا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جگہ کم پڑ گئی، پھر اللہ نے ہمیں جگہ دے دی، یہ 37 SP میں 2 کنال، وہاں پر ہم نے مدرسہ شروع کر دیا کہ اب اضافی کلاس عید کے بعد وہاں پر لگائیں گے۔ وہاں پر ہم نے الحمدللہ 5 کمرے تعمیر کر لیے، مسجد کی بنیادیں بھر گئیں۔ عید کے بعد ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہاں پر گنجائش ختم ہو چکی،
اور ہم نے داخلے بند نہیں کیے، ہم نے کہا انشاءاللہ اللہ وسائل دے گا تو ہم انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث کی آواز کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور انشاءاللہ عید کے بعد وہاں پر بھی ہم 2 کلاسیں لگا رہے ہیں حفظ کی، اضافی بچے وہاں پر بھیج رہے ہیں اور اس کی تعمیر جاری ہے۔ اور یہ جو مدارس ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے علماء نکلتے ہیں جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب حقوق بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ مدارس میرے بھائیوں آپ نے چلانے ہیں۔ تو 37 ایس پی مدرسہ ابھی زیر تعمیر ہے، بہت سارا کام اس کا باقی ہے۔ تو آپ نے اپنی اس عید کے اندر انشاءاللہ یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم نے اس مدرسے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ کھالے جماعت اکٹھی نہیں کر رہی، آپ اپنی کھالے بیچ کر خود ہی پیسے 37 ایس پی والے مدرسے میں لگا دیں، جماعت کھالے اکٹھی نہیں کر رہی۔ تو یہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے۔ تو یہ بھی اعلان تھا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو چلانے میں بھی آپ کا کردار مستقبل کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا انشاءاللہ۔ اور ہمارا ذہن ہے کہ اس سال تک ہم 1000 طلبہ طالبات انشاءاللہ العزیز اس کی تعداد بڑھائیں گے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ پہلے سال الحمدللہ بخاری شریف یہاں پر ختم ہوئے ہیں، اور یہ جماعت کے 10 بڑے مدارس ہیں، ان میں یہ ایک بڑا مدرسہ یہ بھی ہے پاک پتن والا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاک پتن کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، یہاں پر کام کرنا، دعوت کا، توحید کا، اللہ کے دین کا، اس کی کتنی اہمیت ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، سننا، نماز عید ادا کرنا، قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ تیری راہ میں ہم نے آج لاکھوں جانیں قربان کرنی، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ یا اللہ ہماری بخشش کا سبب بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔